أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي إحداهما أعظم من الآخر کتاب اللہ وَإِتْرَةِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْمَوْتُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین اما بعد علی ایمان منست و منم غلام علی سبحان اللہ سبحان اللہ علی ایمان منست و منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدا بنام علی سبحان اللہ سبحان اللہ حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی حسن کہ پیشوائے تمام رندانم کہ سگے ہوئے شیر یزدانم کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے اور کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی منافق کانپ جاتا ہے معزز سامعین عزیز وقار علماء کرام مشائخ نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو حدیث پاک آپ لوگوں کی سماعت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول جلی ہے جسے دونوں فرقوں کے ماننے والے اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اہل تشیع کے عزا خانوں میں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور اہل سنت و جماعت کے ممبروں پہ بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے جس کو مشہور کیا گیا ہے حدیث ثقلین۔ حدیث ثقلین، ثقلین کے معنی ہوتے ہیں دو وزندار چیزیں۔ ثقلین تسنیہ ہیں، دو وزندار چیزیں۔ انسان اور جنات کی جماعت کو ثقلین کہتے ہیں۔ انسان اور جنات کی جماعت کو ثقلین کہتے ہیں۔ اور لغوی اس کا معنی ہے، یہ اصطلاحی معنی، لغوی معنی دو بھاری چیزیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قول مبارک اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ حدیث مبارک آپ امت سے ارشاد فرما رہے ہیں رخصتی سے پہلے، عالم بقا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اپنی امت کو یہ درس اور تدریس اور ادب اور یہ علم دینا چاہ رہے ہیں کہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جائیں۔ دو بھاری میں تیسرے کا اضافہ نہیں لگے، دو بھاری چیزیں چھوڑے جائیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ، اللہ کا کلام، قرآن مجید، قرآن حمید۔
دوسری میری آل کی طرف اہل بیت اطہار. اہل بیت اطہار جب کہوں تو کنفیوژن نہ ہو، پنجتن پاک. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار یوں تو ازواج مطہرات کو بھی اہل سنت گنتی ہے. یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی جو ایمان لے آئے اور وہ چچا جو ایمان لے آئے وہ بھی اہل بیت اطہار میں گنے جاتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. لیکن اہل بیت میں بھی خاص اہل بیت پنجتن پاک، سبحان اللہ. مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن و حسین، سبحان اللہ. یہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. یاد رکھنا میری امت، ان دونوں کا مرتبہ ایک دوسرے پر بھاری ہے. کمال کا جملہ آپ نے کہہ دیا. قرآن کا مرتبہ اہل بیت پر بھاری ہے اور اہل بیت کا مرتبہ قرآن پر بھاری ہے. سبحان اللہ. اگر یہ کوئی آج کا خوش عقیدہ اہل سنت کا مقرر جو مودت اہل بیت میں غرق کوئی وہ کہہ دے تو فوراً کفر یا رجس کا فتویٰ لگ جائے کہ قرآن مجید سے اہل بیت اطہار کیسے افضل ہے. قرآن مجید تو ساری امت پر افضل ہے کیونکہ وہ کلام باری تعالیٰ ہے. قرآن مجید پر اہل بیت کیسے افضل؟ یہ بات سمجھنے کی. قرآن مجید اہل بیت پر جو فضیلت رکھتا ہے، جو درجہ رکھتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صفت باری تعالیٰ ہے. اِنَّهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ، ایک دوسرے سے بھائی کہ وہ صفت باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت پوری کائنات میں سب سے بڑھ ہے. اب اہل بیت کیسے اس پر بھاری ہے؟ اہل بیت قرآن عظیم پر اس لیے بھاری ہے کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہے. اور مصطفیٰ کا مقام لوح محفوظ اور عرش معلی سے بھی افضل. نور محمد صلی اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا، روح کا ٹکڑا، حصہ، جز، آدھا ہونے کی وجہ سے قرآن عظیم سے آخر اب جو جملے ہیں وہ سننے لائے. آپ کی وہ علم غیب اور آپ کی وہ نور بصیرت دیکھ رہی تھی قیامت تک کہ اہل بیت اطہار پر جو مظالم ہوں گے، اور باہر والا نہیں کرے گا، اندرون خانہ ہی. اور وہ لوگ کریں گے کہ تھوڑی بہت مدت جنہوں نے میری مجلس اٹھائی، تھوڑی بہت مدت میری مجلس اٹھائی ہے، وہ لوگ ظلم کریں. اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. ان کو اس قدر پختگی سے پکڑنا، ان کا دامن اس قدر پختگی سے پکڑنا کہ ان کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ حوض کوثر پر مجھے ایسے ہی ملیں گے جیسے میں نے چھوڑے جا رہا ہوں. ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی عصمت، ان کا معصوم ہونا اور ان کا حق پر ہونا اسی طرح ہے جیسے قرآن حق پر ہے. ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور قرآن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر. نہ قرآن میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اہل بیت اطہار میں کسی قسم کی کوئی گندگی کا ضرورت ہے. اہل بیت اطہار وہ شخصیات ہیں، وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ کائنات میں کہہ رہا ہوں، اس امت میں نہیں، کائنات میں کتنی ہی بڑی ہستی ہو، اگر ان کے مد مقابل آ جائے تو وہ باطل اور جہنم. ان کے مد مقابل آ جائے تو وہ باطل اور جہنمی ہے. کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الحق مع العلی بل علی مع الحق.
صرف حق علی کے ساتھ نہیں، علی کے پیروکار جو علی کی محبت میں مستغرق ہیں، جو علی کو مانتے ہیں، جیسا کہ رسول نے فرمایا حق ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ فیضان مولا کائنات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی۔ حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی۔ لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، یعنی کوئی فرق نہیں مابین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی، علی ولی اللہ کو ولایت و امامت ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جلی صرف صحابہ تک محدود نہیں تھا، اپنے زمانے یا اپنے آنے والے 100 سال کے زمانے تک محدود نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے کہ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی ہدایت اور اہل بیت کی ہدایت جدا جدا نہیں ہے، بے شک، بے شک۔ اور قرآن کو جس طرح اگر اس کے ایک حرف پر بھی، اس کے ایک جملے پر بھی یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اسے کھڑ دیا گیا، وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی پاکیزگی میں ادنا شک، ادنا زن، سبحان اللہ۔ ادنا سی گستاخی تو کے درجے کی دین سے باہر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چونکہ آپ لوگوں کی یہ خواہش اور آپ لوگ سب مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ نے یہ مجلس انعقاد کی، اور میں سمجھتا ہوں اور میں خود اس چیز سے گزرا ہوں، اس ظلمت قدر سے میں بھی گزرا ہوں کہ خوارج کے جو فتنے اہل سنت و جماعت میں آ گئے ہیں، خوارج کے جو فتنے ناصبیوں کی ذریت، میں بتاؤں کیوں؟ یہ جو جنگ نہرواں ہوئی اس میں جو کچھ ٹوٹے ہاتھ والے سبحان اللہ، بچ گئے تھے، ان کی اولادیں جو بچ گئی، سبحان اللہ، ان کے فتنے باقی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان ٹوٹے ہاتھ والوں کے فتنے باقی رہیں تاکہ ہمیں حق بولنے کا موقع ملے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ آپ اہل بیت اطہار کے مد مقابل آنے والے حضرات کی عظمت اور توقیر اور ان کی عزت اور ان کے عروس اور ان کی فاتحہ اور ان کے ناموں کو اپنی اولاد پر رکھیں گے تو پھر ہم ان کے کرتوتوں کو ایکسپوز کریں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہم چاہتے نہیں ہیں، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم مولائی ہیں۔ مولا علی نے ہمیشہ امت کو حق کی دعوت کی، بے شک، سبحان اللہ۔ جو سلامتی سے مانے سلامتی سے، اور جو ہر دو طرف سے مانے اسے ہر دو طرف سے۔ بے شک، انشاءاللہ۔ جب خلافت علی قائم ہو گئی، یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ دے کے بستر کر دیا تھا یہ فیصلہ ہجرت کی شرط، دے کر بستر کر دیا تھا یہ فیصلہ ہجرت کی شرط۔ ارے عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں، ہم ترتیب سے علی کو نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کے فرمان سے علی کو تمادم مست خلندر، علی کا پہلا نمبر، تمادم مست خلندر، علی کا پہلا نمبر۔ ہمارے لیے ہم امن و سلامتی کی دعوت دیتے ہیں اور ہم اتحاد کے داعی ہیں۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ درمیان میں تفرقہ ہو یا متنازع فی مسائل کے اندر مختلف فی مسائل میں جھگڑے ہوں۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ حب اہل بیت کے دامن کو پکڑے رکھو، کیونکہ اگر تم اہل بیت کے مقابل حضرات کی مدح سرائی کرتے ہو تو اس میں تفرقہ ہی پھیلے گا،
یہ اختلاف کا باعث ہے. آپ کو سکھایا گیا ہے ذکر و علی کی عبادت، علی کا عبادت زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی بولی فلک بولا علی مولا علی مولا سبق آدم نے سکھلایا علی مولا علی مولا سبق آدم نے سکھلایا علی مولا علی مولا یہ کہہ کے چل پڑے موسیٰ علی مولا علی مولا. بس یہ رسول اسی وقت سے مانتے ہیں، وارث علم رسول اسی وقت سے مانتے ہیں، نائب رسول اسی وقت سے مانتے ہیں، آپ کا جانشین اور نفس رسول اسی وقت سے مانتے ہیں جب غدیر پر آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور آقائے نامدار نے مولائے کل نے مولا کو مولا بنایا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعادی من عاداہ وغض من ابغضاہ وَظُلْمًا من خَذَلَهُ. پوری حدیث بیان نہیں کرتے اور یہ حدیث تو اب بیان بھی نہیں کرتے. مولائے کائنات ہم صوفیاء کے پیشوا، بے شک بے شک ہم اہل طریقت کے، ہم رندان کے، ہم سرمستوں کے، ہمیں اس سگ وہ کوچوں کے سگ کے، وہ بو علی کلندر کی بو کے ولی اور امام اسی وقت سے جن قدیر میں اعلان خواجہ بندہ نواز یسوع دراز چشتی نظامی قدس سرہ العزیز اپنی کتاب مارکۃ العرا کتاب جامع الکلیم جوامع الکلیم میں رقم دراز ہے. میری بات میں اپنی زبان سے یا میری رائے یا میری نفس سے کچھ نہیں کہتا ہوں، بات صرف سامنے والے کو اس لیے بری لگتی کہ حق کہتا ہوں. بے شک اب حق ظاہر بات ہے کہ قرآن مبنی علی الحق ہے، قرآن حق پر ہے، قرآن خدا اہل بیت کی مدح ثنائی کر رہا ہے. بے شک بھائی بات یہ ہے کہ آپ حدیث کو تو صحیح ضعیف کر سکتے ہیں، حدیث کو تو موضوع منکر قرار دے سکتے ہیں، قرآن سے آیتیں کیسے نکالیں؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن جو عظمت اہل بیت پر تال ہے، شاہد ہے، ناطق ہے، فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُوكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ خود اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ امت کو یہ کہہ دو کہ تمہاری یہ بار نبوت کا جو بدلہ ہے وہ امت سے آپ کو لینا، میرے پاس جو بدلہ ہے وہ تو آپ کا مقام ہے، جو بدلہ آپ کو لینا ہے وہ اس انداز میں لینا ہے کہ آپ کی آل پاک پر جسم پاک سے محبت اور محبت. حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز چشتی نظامی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جوامع الکلیم، یہ فارسی کی کتاب ہے، اب اردو میں شائع ہو چکی ہے ادبی دنیا سے، اور لکھنے والے ٹرانسلیشن کرنے والے بھی کمال کی بات ہے وہی ہیں جو تنقید کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرقہ عنایت فرمایا اور وہ خرقہ زمین پر آپ لے کر آئے. پھر اپنے اصحاب سے کہا یہ خرقہ مجھے اللہ نے عنایت فرمایا ایک جملے کے ساتھ، اگر وہ اس جملے کو بول دیتا ہے جو مجھے اللہ نے بتایا تو میں خرقہ اس کو عطا کر دوں. سبحان اللہ. اب یہی خرقے میں پوری کائنات ہے، یہی مصطفیٰ کا راز ہے، یہی وہ خرقہ ہے جس سے قیامت تک امام مہدی الموعود کی ولایت اور ان کے ظہور تک اور ان کی امامت تک یہ خرقہ قائم و دائم ہے. اور یہ خرقہ قائم و دائم رہے گا، مدرسوں میں نہیں، مفتیوں کے پاس نہیں، علماء کے پاس نہیں، قاضیوں کے پاس نہیں،
میں خانوں میں، سبحان اللہ، مشرب گاہوں میں، طریقت خانوں میں، اولیاء اللہ کے پاس جو اولیاء آرام فرما ہیں، کہاں سے لے کر؟ مدینے سے لے کر اجمیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جہاں کہیں بھی خطہ، یہ خطہ اسی کا راز ہے۔ آگے آتی ہے بات، تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ خرقہ اگر میں تمہیں عنایت کر دوں تو تم اس کا کیا کرو، تم کیسے کام لو گے؟ سوچو کہ میں تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے بعد میرے وصی ہو، کیا کرو؟ تو کہتے ہیں میں لوگوں میں امانت داری قائم رکھوں، امانت داری سے کام لوں۔ حضور نے فرمایا لا، یہ وہ جملہ نہیں ہے جو اللہ نے کہا۔ آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ کیا کہیں گے جب اگر میں اس طرح کہوں کہ آپ میرے وصی ہیں، خلیفہ، میں آپ کو خرقہ عطا کر دوں جو مجھے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں امت کے درمیان۔ تو فرمایا لا، آپ بھی ادھر آئیے، یہ بات نہیں کریں گے، یہ ممبر پر نہیں بتائیں گے، یہ مزارات پر آتے ہیں، مزار والے کو نہیں مانتے۔ مزارات پر آنا الگ ہے، مزارات کے اندر جو مدفن ہے، جو زندہ اور جاوید ہے، اللہ، اس کے رسول اور علی ولی اللہ کی جانب، ان کی بات نہیں مانتے۔ ضرور اپنے حلقوں میں ذکر غریب نواز کا کریں گے، غوث پاک کا کریں گے، ضرور اپنے حلقوں میں ذکر کریں گے مولانا رومی کا، ضرور ذکر کریں گے داتا گنج بخش کا، بابا فرید نظام الدین اولیاء کا۔ جب وقت آئے گا کہ انہوں نے ایسا لکھا تو کہیں گے کتاب ہی غلط ہے، اور ہم کہیں گے کہ جو کتاب تم پیش کرتے ہو وہ غلط ہے، ہم جو پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ خانقاہوں کی کتب پر تبصرہ علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ترجمے کرتے ہیں، اور ترجموں میں وہ باتوں کو مٹا دیتے ہیں جو لکھی ہوئی، جو وہ لکھ کے گئے، تاکہ آپ لوگوں کو حق پتہ نہ چلے۔ جو سچی بات ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بڑے بڑے کام ہو ہی رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خلافت کا اور وصیت کا خرقہ اگر میں تمہیں بنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں سخاوت سے کام لوں گا، میں لوگوں کے درمیان بحیثیت سخی رہوں گا، سخاوت سے کام لوں گا۔ آپ نے فرمایا آپ کی طرح اب وہ شخصیت آ رہی ہے کہ جسے حضور چاہتے تو پہلے ہی کل کا کمال جز کے چہرے سے ہے آیا، کل کا کمال جز کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین اور نظارہ علی۔ جس کو یہ پتا قیامت تک کیا ہونے والا ہے، ہم علم غیب کے ماننے والے ہیں، علم غیب رسول کے ماننے والے ہیں، اور جو اس علم غیب رسول کو نہ مانے اسے ہم بدذات مانتے ہیں۔ آپ جس علم سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو بلاؤ، تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا کہ پہلے علی کو بلا لیتے، کہ جواب بھی آپ ہی کے پاس تھا اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، بات آپ کو سمجھنی ہے، بات اب آپ کو سمجھنی ہے۔ جو ترتیب کے مداوے دار ہیں، ترتیب کے مداوے دار ہیں، حضور نے فرمایا کہ روحانی ترتیب میرے لیے ایسی ادھر آؤ، بات سمجھ رہے؟ روحانی امت کا سلیکشن، امت کا چناؤ وہ ایک الگ چیز۔ ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، احترام اور ادب اپنی جگہ، امت کا چناؤ، سلیکشن اور الیکشن اپنی جگہ، حضور کا علم غیب اور چناؤ اپنی جگہ، آپ کا مرتضی بنانا اپنی جگہ، منتخب فرمانا اپنی جگہ۔
تو یہ چاہتے تو کہتے کہ آپ ہی آ جائیں کیونکہ آپ ہی کے بارے میں فرمائیں. مولا علی کو نہیں بلایا, پہلے 3 حضرات کو بلایا اور یہ بتا دیا بندہ نواز نے بھی اپنی تحریر سے اور حضور کے عمل میں کہ ترتیب روحانیت میں ادھر ہو, پیچھے علی کو بلاؤ. دیکھیں خلافت ظاہری اور باطنی ہے. خلافت ظاہری 5 خلافتیں, 5 بھی کھا گئے مولوی, 5 بھی کسی اور کی گود میں چلی گئی. اہل سنت و جماعت کا 14 صدی کا عقیدہ ہے, 14 صدی 1400 سال کا عقیدہ ہے. تو 100 سال کا نہیں, 100 سال پرانا مسلک بنا ہوا نہیں ہے. یہ 14 صدی کا مذہب اور مسلک ہے. سمجھنا بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخصیت کو بلا رہے ہیں وہ روحانیت کا پیشوا ہے. ہاں ترتیب ہے خلافت ظاہری, اور اس حدیث کو مانتے ہوئے ترتیب ظاہری ہے. الخلافتی میری خلافت, ستکون من بعدی میرے بعد 30 سال رہے گی, 30 سنہ. سبحان اللہ. 30 سنہ یہ بات بیچ میں آئے گی تو میں بولتا رہوں, اس کے بعد میں جو بات کروں گا 30 سنہ 30 سال میری خلافت رہے گی. میری خلافت سے مراد جو عدل و انصاف میں صحیح رہے. اس کے بعد ستکون ملوکا عضوبا, اس کے بعد ایسی بادشاہت آئے گی جو امت کو دانتوں سے کاٹے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث رسول, کائنات میں کوئی اس کا انکار نہیں کرتا, شک سے ڈرتا. جامعہ الازہر میں بھی, اس کی کتب میں بھی, وہاں پر بھی جو درس دیا جاتا ہے جس کو وہاں پہ بھی حدیث لکھی ہے اور وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور عقائد نسبی, عقائد تحوی, شرح فقہ پر جتنی حدیث اہل سنت و جماعت کی جتنی عقائد کی معتبر کتابیں ہیں, 100 سال پرانی عقیدے کی کتاب نہیں, 14 صدی پرانی جو کتاب ہے, 8 صدی 7 صدی 10 صدی پہلی کتاب, اس میں لکھا ہے یہ حدیث ہمارا ایمان ہے. اب مجھے بتائیں تو پھر وہ جو 30 سال والے بعد بے ایمان ہیں ان پر کیسے ایمان آ گئے؟ 30 سال اہل سنت کا عقیدہ ہے, نحن نعترف و نعتقد, ہم مانتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ حدیث خلافت راشدہ کے حق میں, اور خلافت راشدہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلاح جو جملہ ہے یہ امر کا ہی تو ہے. یہاں صلاۃ لگاتے ہو, جب صلاۃ بولا جا رہا ہے تو پریشان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آل محمد پر, آل محمد پر درود و سلام و صلاۃ. تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ 30 سال خلافت راشدہ. اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت شروع ہوگی. تو سیاست ٹھیک ہے, بادشاہوں کی سیاست ماننے والے اس زمانے میں بھی تھے, اس زمانے میں بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے. پر ان کے نام و نشان نہیں قبروں کے, ان کے کوئی وارثی نہیں, ان کے کوئی شجرے نہیں, ان کی کوئی طریقت نہیں, حتیٰ کہ بھکاری بھیک بھی نہ مانگے. بھکاری نہیں مانگے گا بھیک. 5 خلافت راشدہ ہے. اس کے بعد بادشاہت شروع ہوگی اور وہ دانتوں سے کاٹنے والی شروع ہوگی. اب میں تم پر فیصلہ کر چھوڑتا ہوں کہ وہ 30 سال بعد کون کون آ رہا ہے وہ تم گن لو. 30 سال بعد کون کون آ رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر, عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ کر کون کون آ رہا ہے وہ تم گنو. وہ تمہاری فہرست ہے, ہمیں پسند نہیں وہ. مولا علی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا علی
اے میرے بھائی، یہ اگر فرقہ میں تمہیں عنایت کروں اور آپ کو اپنا وسیع اور خلیفہ منتخب کروں تو آپ کا کیا مل رہا ہے؟ آج سارے صوفیہ میں وہ عمل جاری و ساری جو مولا نے فرمایا. آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی صفت کا رسم اجرا کروں گا. کیا رسم اجرا ہے؟ میں عیب کو چھپاؤں گا. میں لوگوں کے عیوب کو چھپاؤں گا اور ستار العیوب تو اللہ ہی ساتر العیوب اللہ ہے. اللہ کا نام ستار بھی علی بھی ستار کہ میں عیوب چھپاؤں گا اور اس کو ظاہر نہیں کرتا. اگر مولا عیوب ظاہر کرنے پر آتا ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کا نام لے لے جو عیب سے بھرے ہوئے. اعلیٰ ظرفی کی تنہا مثال ہے حضور کے بعد کہ آپ کے دشمنوں پر آپ ملامت مذمت لعنت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام اگر لعنت کر دیتے تو کیا لعنت کر دیتے تو نام و نشانی مٹ جاتا. یہ تو آپ نے رخصت دی کہ آؤ میرا مقابل بنو. یہ آپ کی رخصت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں عیوب کو چھپانے والا بنوں. مولا کل نے فرمایا مولا کائنات سے فرمایا کہ یہی جواب کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو جواب دے اس کو یہ خرقہ پہنا دے اور آپ کو یہ خرقہ زیب تن کیا گیا. اس دن کے بعد سے آج تک اور قیامت تک مہدی موعود کے آنے تک بندہ نواز یہ لفظ لکھتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ جملہ بھی اس خرقے کے بعد میں یہ خرقہ اور یہ جملہ ولیوں کے لیے تصدیق اور سند بن گئی. قیامت تک ہمارے پاس جو ہمارا امام ہے جو ہمارا مقتدا ہے جو ہمارا پیشوا ہے جس نے نیابت رسالت کی اور جس نے حق کو حق کہا باطل کو باطل کہا کسی فرعون نما نمرود نما بادشاہ کے آگے اس نے اور اس کی ذریت نے سر نہیں ٹیکا مقابلہ کیا. اور صلح کی بات کرتے ہیں مختصر صلح کی بات کرتے ہیں. صلح یہ ہماری جانب سے نہیں تھی اس جانب سے. اگر یہ گھرانہ صلح کرنے پر اتر جائے تو پھر ذوالفقار حیدری کو اتر نہیں کیا. فتح خندق مولا علی فتح خیبر مولا علی فتح خندق مولا علی. 4 یار نبی میں آسی طبیعت مجھے ہر ایک کی ہے راہ خدا میں پیروی لیکن حیدر کرتا. ہمارا پیشوا ہمارا مقتدا ہمارا رہبر ہم جسے نیابت رسول کا مستحق سمجھتے ہیں ہم جسے خلیفہ باطن مانتے ہیں ہم پیشوا اولیاء مانتے ہیں ہم جسے امیر البرارہ مانتے ہیں ہم جسے قاتل الفجرہ مانتے ہیں ہم جسے امیر المومنین مانتے ہیں ہم جسے وسیع رسول اللہ مانتے ہیں ہم جسے وارث علم رسول مانتے ہیں باب مدینۃ العلم مانتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کی اور ہم نہیں مانتے ہمارے قبروں میں جو شجرے پسائے ہیں جن صوفیہ نے وہ چاہے معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ یا غوث اعظم رضی اللہ عنہ چھٹی اور 11ویں کو خوب زور سے منانے والے وہ یہ سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شجرے میں بلا فصل علی ابن ابی طالب کا نام وہاں ترتیب کے اندھے جو ہیں وہاں یہ حکم نہیں لگاتے کہ افضلیت کیوں بول رہے. اپنے شجروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا ذکر کرو پھر اپنے شیخ کا ذکر کرو. اگر تم بولتے ہو کہ افضلیت کوئی چیز نہیں ہے افضلیت رافضیوں کا عقیدہ افضلیت
حضور کے بعد بلا فضل علی کو امام ماننا یہ اولیاء کا عقیدہ ہے۔ مجھ سے آپ لوگوں نے کہا کیونکہ شد و مت کا جو دائرہ ہے میرا، میں اپنی ذات تک بات کر رہا ہوں، شد و مت کا دائرہ ہے، پھر میرے سے ہوتا یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو، کسی اختلافی موضوع کو رواں دواں کرتا ہوں تو میں نظر یہ نہیں رکھتا کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے، میں نظر رکھتا ہوں کہ میرے پاس جو مجھے مولا علی سے حق ملا وہ کتنا طاقتور ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ صفین اور جمل اور نہروا ریپیٹ ہو جاتا ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فریق ثانی ہے، جو مجھ سے مقابل ہے، اس کو چاہیے کہ حضور نے فرمایا ذکر و علی کی نہیں بات، جو آپ زمین رگڑ رہے ہیں زمین پر، تو آپ اس لیے کہ آپ ذکر، عبادت یا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ علی کا خوب ذکر کریں، یہ بھی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اور علی کے مد مقابل آنے والوں کی اگر مداحسرائی کرو گے تو مستحق لعنت ہو۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارِ، اے عمار بن یاسر، تقتلوک الفیۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، تم عمار بن یاسر انہیں جنت کی دعوت دو گے، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلائیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ عمار کے ساتھ ہو یا عمار جس کو بلا رہے تھے ان کے ساتھ ہو، عمار کے ساتھ ہو یا عمار جنہیں بلا رہے تھے ان کے ساتھ۔ اور ظاہر بات ہے کہ عمار جس کی صف میں بحیثیت ان کے خادم بن کر موجود تھے وہ علی بن ابی طالب جی، تو آپ کو چاہیے کہ عمار کی صف اختیار کرے کہ حضور نے خود فرمائے کہ یہ جنتی صف ہے وہ دوزخی صف ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ حضور کا فرمان مانیں۔ آپ کے دارالعلوم سے یا درسگاہ سے یا ادارہ شریعہ سے یا آپ کے فتویٰ قاضی کے دفتر میں جہاں آپ کا فتویٰ نکلتا ہے، جب وہ آپ صادر کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں یہی اللہ نے کہا، یہی حق ہے، یہی مسلک ہے، یہی حضور کی سنت ہے۔ جو حضور کا قول ہے اس کو آپ پیچھے ڈال دیں، پہلے اس پر عمل کریں، اس کی بات سنیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ تک بات پہنچانا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختصراً میں ہر ٹاپک پر ایک نظر آپ کو دے رہا ہوں، ایک گوشہ اور ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب ابو طالب کا قصور ایک ہے، شیخ بطحا کا، خواجہ ابو طالب کا، شہنشاہ ولایت کا، ابو الولایت کا، مشکل کشا سے پہلے مشکل کشا۔ قصور یہ ہے، شاعر نے خوب کہا ہے کہ بس ایک خطا پر تجھ کو اہل جہاں نے چھوڑا، ایک خطا تیری ہوئی کہ اہل جہاں نے تجھ کو چھوڑا ہے ابو طالب، کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مولا ابو طالب کا قصور ہے کہ انہوں نے ایک طرف تربیت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، ایک طرف امامت اولیاء کو اپنے آغوش میں۔ قصور یہ ہے کہ علی سے بغض میں ان کے والد بھی کافر قرار پائے اور علی کے بغض میں کربلا میں ان کی ذریت بھی کافر۔ دعوے کے ساتھ فتوے کا نام نہیں لوں گا، آپ کے فتوے میں آپ کے موجودہ تکفیری جماعت کے فتوے میں یہ لکھا ہے کہ جب یزید کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے لکھا کہ میرے نزدیک میں اسے کافر نہیں کہوں، کہ اس کے قتل کی جو سلسلے ہیں وہ متواتر ہیں، وہ خبر واحد، یہ ایک علمی بحث، لیکن کہا یہ کہ میں کافر نہیں ہوں۔ اور وہیں جب شیخ بطحا کے بارے میں پوچھا گیا میں کافر ہوں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم مولا علی سے جناب ابو طالب کو نہیں مانتے، جناب ابو طالب کو پہلے مانتے پھر مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہ ہجرت کا جو سبب ہے وہ جناب ابو طالب کی بے وفات شک بے شک بے شک آپ کے جو مولوی اور مفتی گزرے ہیں وہ تو جناب لکھتے رہے، وہ تو جناب لکھتے رہے، آپ جناب سے بھی نیچے گر گئے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب ابو طالب مومن کہنا یہ تو ایک عام آدمی کے لیے کہا جاتا ہے، مومن قریش کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مادرزاد ولی ہے، یہ گھرانہ وہ مادرزاد ولی ہے کہ جس کی نسبت سے قدموں کی ٹھوکر سے جہان والے ولی بنتے ہیں۔ بے شک ہم انہیں جنتی چھوڑیے، ان کی وجہ سے جنتی ہونا مانتے ہیں، سبحان اللہ ان کا جنتی ہونا چھوڑیے، آپ اپنی عاقبت کی پرواہ کریں۔ ٹھیک، ہم ان کی وجہ سے جنتی ہوں گے، ان کی محبت میں، بے شک بے شک یہ ہمارا۔ اور تعزیہ داری مختصر یہ فضائل و مناقب بیان کرنا جنات اور انسان دونوں ہی نہیں کر سکتے، فضائل و مناقب بیان کرنے کا اسٹیج نہیں ہے، نہ وقت ہے۔ جناب ابو طالب کے اگر فضائل بیان کر دیے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ 13 سال کا جو زمانہ مکے کا ہے اس میں نظر ہی صحابی سے کیے جائیں گے، بے شک بے شک بے شک اس میں نظر ہی حامی رسول یہی ہے، اس میں نظر ہی جگہ جگہ پر ابو طالب ہے۔ بے شک آپ کے پیر صاحب مفتی صاحب منقبت اور نعت لکھتے ہیں تو بڑی شخصیت ہر دن ان کا اسٹیج سجایا جائے۔ کیا نقطہ ہے سبحان اللہ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ عصمت الیتامى عصمت الارامل۔ یہ وہ شخصیت ہے جناب ابو طالب نے یہ شعر لکھے ہیں، بخاری میں موجود ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور سے بارش کے جو بادل ہوتے ہیں وہ پانی بھرتے ہیں، اور بارش برستی صرف ان کے ٹکڑے کو دیکھ کر، اور یہ یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کی حفاظت کرنے والے۔ سبحان اللہ شعر لکھ دیا لیکن شعر والا کہاں ہے؟ یہ 13 سال کا زمانہ جناب ابو طالب کا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور سارے بزرگوں کا عقیدہ ہے اور سارے اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، گرچہ اہل سنت میں 3 موقف ہیں، ایک منکرین کا، ایک مجوزین کا اور ایک ساکتین کا۔ کوئی فتویٰ مولوی کا سے خالی نہیں ہے کہ اہل سنت میں 3 موقف، ایک موقف جو ان کے ایمان کو نہیں مانتے وہ بھی اہل سنت سے، ایک موقف جو ان کے ایمان پر خاموش رہتا ہے وہ بھی اہل سنت، ایک موقف جو ان کے ایمان کا قائل ہے وہ بھی اہل سنت ہے۔ پھر اگر عرس ابو طالب کیا جائے، مناقب و فضائل بیان کیے جائیں تو پھر وہ کیسے اہل سنت سے باہر ہو گیا؟ وہ کیسے اہل سنت سے باہر ہو گیا جبکہ آپ کے پیشوا لکھ رہے ہیں یہ تینوں باتوں کا ماننے والا سنی ہے؟ پھر بات تو یہ ہوگی اگر دلائل پر آ جائے، بات تحقیق اور روایت نصیر، میرا دل ایمان قائل ہے ابو طالب، سبحان اللہ میرا دل قائل ہے ایمان ابو طالب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جناب ابو طالب کو مومن قریش، جنتی، اہل بیت کے گھرانے سے اہل بیت میں مانتے ہیں، صحابی مانتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ ساری فضیلتیں متصل رکھتے ہیں جو دیگر میں اور اہل بیت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت سے، میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت سے جو کوئی دست کشے خان ابو طالب۔ لنگر ابو طالب چلا اور کوئی منکر آگے بیٹھا اور اس کا چہرہ بگڑا کہ پوچھا گیا کس کا لنگر ہے تو کہ ابو طالب کا چہرہ بگڑے تو کی نصیر کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہے محروم وہ بڑی نعمت سے کہ لنگر ابو طالب کا اس کا حال ہے۔ اب جو تعزیہ داری کے حوالے سے مختصراً آپ کی خوش عقیدگی کے لیے، یہ خوش عقیدگی ہے آپ
اور بشارت ہے آپ کے لیے کہ ایسے عقیدے والے بھی زندہ ہیں جو حق کو حق جانتے ہیں، باطل کو باطل جانتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے ایک عاجزانہ التماس اور عاجزانہ یہ مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ متنازع فی مسائل اور مختلف فی مسائل، اس وقت اس نزاع کے عالم میں جب مسلمان میں اور امت مسلمہ پہ جاکوشی کا عالم ہے، اس وقت ان ڈیبیٹ کو اور ان مبحث کو سرگرم نہ کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سامنے والا پھر بھی اس کے وہ کیا کہتے ہیں فرعونی صفت پر قائم رہتا ہے، یزیدی صفت قائم رکھتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے، جو مد مقابل آئے تو اس کتے پر چھوڑ دو میں جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہم سلامتی پر علماء کی بحث، علماء کی ڈیبیٹ، علماء کا کیا ہے؟ ہم دربار علی کے سگ ہیں، بے شک ہم نہیں، ہم جیسے میں تو کچھ بھی نہیں، بہت سارے ایسے حبیب صاحب ہوتے ہیں جو دربار علی کے سگ ہیں، بڑے بڑے محدثین، سبحان اللہ، بڑے بڑے محدثین، مولویوں اور مفتیوں اور مفسرین کی بارگاہ میں وہ امامت کا مرتبہ جو علی کے دربار کے سگ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعزیہ داری یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تعزیہ داری پر حملہ جو ہے ایک نصف صدی یا یہ سمجھ لیں کہ ایک صدی، یہ پوری صدی سے حملہ ہو رہا ہے، متواتر حملہ ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ تعزیہ علم اور ذریعے امام حسین علیہ السلام یہ اس امت کے لیے، میں ایک بہت آپ کو پیچیدہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے بزرگوں سے جو سنتے آئے ہیں، اس امت کے لیے یہ تعزیہ جو ہے نا، یہ ایسا غیبی پردہ ہے، ایک ایسا غیبی پردہ ہے، ایک ایسا نور کا چھتر و چھایا ہے، ایسی نور کا سائبہ ہے کہ دشمن ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے جب تعزیہ اٹھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنی قوم تو حملے کرتی ہے، غیر قوم اس میں آ کے جھکتی ہے، منتیں مانتی ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اللہ کی قسم، اس کے رسول کی قسم۔ کسی نے تعزیہ میں آ کے مانگا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ امام پاک کے صدقے میں، یہ ان کا روضہ ہے، یہ ان کے جلوہ گری ہے، ان کی شکل میں یہاں موجود ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھ کو اولاد عطا ہوئی، 5 کو اولاد عطا ہوئی، بوڑھی کو اولاد عطا ہوئی، مجھ کو یہ عطا کر دے، عطا ہوا۔ بات عطا ہونے کی نہیں ہے، ہمارے مراسم ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا اعتقاد ہے۔ ہم نے اس تعزیے کو آپ کی کتابوں سے اور دلائل سے نہیں مانا ہے، ہم نے مشاہدے سے مانا ہے، ہم نے اس تعزیے کو صوفیوں کے حکم سے مانا ہے، صوفیوں کو کرتا ہوا دیکھا، ہم نے اس تعزیے کے ذریعے ولایتیں بڑھتی ہوئی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ہم اس تعزیے کو جب رکھتے ہیں، جب اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت رسول ادا کر رہا اور رسم شبیری کے ذوق الگ الگ ہے، سبحان اللہ۔ کی انتہا الگ الگ ہے، عاشقی اور معشوقی اور حبیب اور محبوب کے تعلقات الگ الگ ہیں۔ تم کسی اور ذریعہ ادا کرتے ہو، ہم کسی اور ذریعہ۔ ہم خوش نہیں ہو سکتے بھائی محرم میں، آپ کے سامنے ادب، محرم میں ہم جشن نہیں منا سکتے، ہمارے گھروں میں شادیاں یا ولیمے نہیں ہو سکتے، ہماری گھر کی عورتیں نہیں چوڑیاں نہیں پہن سکتی۔ آپ کے گھروں میں ایسے گھر ہمیشہ آباد رہے لعنتوں کے ساتھ، بے شمار اولاد رسول کربلا میں کٹ رہی ہے اور ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، اثر لگا رہے ہیں۔ شہادت عظمیٰ کا مفہوم کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے جو شہادتین میں لکھتے ہیں، فارسی کی آپ کی کتاب کیا ہے؟
اور میں یہ دلائل اور مناقب اور اسباب اور شواہد کا مقام نہیں ہے. آپ لوگ اہل ذوق ہیں, آپ لوگ مشاہدے والے ہیں, دلیل والے نہیں. جو دلیل والے تھے ان کا کیا حال ہے آپ کو معلوم. دلیل کہاں لے گئی, کس کو کہاں تک, یہ آپ کو معلوم ہے. اپنی تفسیریں, اپنی حدیث کرنا, اپنی باتیں کرنا, ہمیں جو پسند آئے وہ حدیث صحیح اور ہمیں جو نہ آئے وہ حدیث غلط. وہ آپ کون ٹھیکیدار اہل سنت و جماعت کے کہ جو آپ کہیں گے وہ سنی اور جو آپ جس کو باہر کرنا چاہیں غیر سنی؟ آپ کون؟ اور اگر ہم گننے پہ آ جائے آپ کے معاملات تو سب سے بڑے غیر سنی تو آپ لوگ. اگر ہم دین سے باہر کرنے کو آ جائیں جو کہ ہمارا منصب نہیں ہے, ہمیں منع کیا گیا ہے, ہمیں بلانے کی دعوت ہے, باہر نکالنے کی نہیں. ہم اپنے منصب سے ہٹ کر پھر وہ سرکش مفتی کی اور مولوی کی حرکت اختیار کر لیں تو پھر تمہارے جیسا بددین دنیا میں کوئی نہیں, تمہارے جیسا ناپاک کوئی نہیں, لعنتی کوئی نہیں. تم سب کو کافر بنا کے خود کافر ہو گئے ہو. ہم سے دیکھیں, ٹکرانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, نظر نہ ملانا اس بات. جی ٹکرائے تھے مباہلے میں, مباہلہ ٹکرائے تھے. نجران کا کیا حال ہوا؟ نجرانی کہتا ہے قیامت تک کلیسا اور اہل کلیسا نیست و نابود ہو جائے. یہ بہت نورانی چہرے ہیں, ہم پیار سے سمجھاتے ہیں. آپ نہیں بناتے ہیں, آپ کا ذوق ہے, آپ کا شوق ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی, آپ نہ بنائیں. لیکن جو بنا رہے ہیں ان پر تنقید اور تنقید کریں گے تو یہ بہت ہی ناروا کام ہے اور یہ بہت ہی غلط بات ہے. سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں, جو اہل سنت کے چوٹی کے عالم محدث اور جو 100 سال میں مسلک بندیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے کیا مسلک بندیاں ہوئی ہیں, وہ مسلک بندی والے بھی ان کو مانتے ہیں. جی کوئی بھی ہو, کوئی بھی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے فرزند, شاہ ولی اللہ جو شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کے فرزند, وہ لکھتے سر الشہادتین میں کہ حسنین کریمین کا معرکہ کربلا میں امام حسین کا شہید ہونا اور امام حسن پاک کا زہر خوانی سے شہید ہونا. اب زہر خوانی کی بھی باتیں ہیں, وہ بتانا میں نہیں چاہتا. زہر خوانی کا قصہ اور امام مولا علی امام حسین علیہ السلام کا معرکہ کربلا میں شہید ہونا, یہ ایسا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ہو. ان کی جان نبی کی جان, ان کا مال نبی کا مال, ان کا گھرانہ نبی کا گھرانہ, ان کے گھر کی عورتوں کے پردے اٹھنا نبی کی ازواج کے پردے اٹھنے کے برابر. شاہ عبدالعزیز صاحب جو کچھ بھی ان کے ساتھ سر انجام ہوا, کوفیوں نے, شامیوں نے جو کچھ نرغے اور جو کچھ اپنے حربے استعمال کیے, وہ انہوں نے ان کی ذات سے نہیں, نبی کی ذات پر سے. اللہ نے نبی کو ذوق شہادت دیا تھا, شہادت عطا نہیں. نبی شہادت سے شہادت نہیں دی, اس لیے نہیں دی کہ امت بے رغبی کا شکار ہو جائے, اور آپ کے جانے کے بعد شکار ہو گئی تو پھر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ شہادت حضور کو حسن اور حسین کے ذریعے دی. صاحب نے اپنی کتاب سر الشہادتین, 2 شہادتوں کا راز کتاب میں لکھا, فارسی کی. تو ہم تعزیہ داری کو اصلاً, نقلاً, روایتاً, تہذیباً, تمدناً, مسلکاً, مذہباً اس کو اپنا ایمان جانتے ہیں. اور ہم وہ اس قافلہ سالار کے من چلے ہیں کہ ہمیں نہ بگاڑو, اس قافلہ سالار کے من چلے ہیں کہ جس نے سامنے ہزاروں کا لشکر نہیں دیکھا 72 کے ساتھ. ہم اس کا تعزیہ اٹھاتے اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہمیں تعزیے کا کسی نے حکم دیا یا منع کیا. تعزیہ ہم صرف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ
कल क़यामत जो ये निशान यहाँ पर ताजिया उठाने के कांधों पर रहे, ये जन्नती होने के सुभान अल्लाह बेशक हम अदा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं कि आका की वो अदा भी हमारे सामने है जो आपकी मोतबर कुतुब में, बुखारी और मुस्लिम हमारी मोतबर कुतुब में है कि आप सजदे में गए और हसनैन करीमैन जब आपके कंधों पर सवार हुए तो आपने सजदे से सर नहीं उठाया, उनको वैसे ही रहते। हम वही जो है अदा पूरी करते हैं। ये आशिकी और माशूकी के रमज़ो असरार है, इसको ना खेलो, इससे ना खिलवाड़ करो। और जहाँ तक एक बात मैं फिर कह दूँ कि शाह मौलाना फाजिल बरेली ने, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने, जिनके मानने वाले फिल वक्त उन्हीं के रास्ते पर नहीं है, हमारी बात बेशक बेशक जिनके मानने वाले, सूफिया की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हीं के रास्ते पर नहीं, वो ताज़ियदारी के ऊपर लिखते हैं कि मेरे पास मैं फतवा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए और मैं इसको आपके पास भिजवाऊँगा और मैंने अभी ये फतवा निकाला है सिर्फ आप लोगों के लिए। इस बात के बाद मैं बात अपनी ख़त्म कर रहा हूँ और ये जुमले समाप्त कर लें। जो लोग बरेलवी बन के ताज़िये को हराम कहते हैं, मौलाना शाह अहमद रज़ा खान साहब खुद क्या कह रहा है सुनो। ये मैं बात इसलिए लाया हूँ कि इन्हीं की तरफ से ज़्यादा नकीर आती है और ताज़ियादारी को हराम यही करार देते हैं। और एक बात बताऊं, मैंने इनके मौलवियों को भी छुप छुप के ज़ियारत करते थे। मैंने इनके मौलवियों को भी मन्नतें और दुआएं मांगते थे कि पूछो आपको तो तावीज़ भी लिखना आता है, क्यों अपनी बीवी को तावीज़ नहीं देते? आप तो कुरान और हदीस के ऐसे मुहाफिज हैं जैसे अल्लाह ने आपको इंतखाब में लाया। आप तो ऐसे दीनदार हैं कि आपके सिवा सब दीनदार हैं, फिर आप दादी के पास छुप छुप के आते हैं, सरगोशियाँ करते हैं, खलवत में जलवा नशीनी होती है जी, खलवत में जलवा नशीनी, सामने हमारे कहते इस पे नहीं जाते, तुम अकेले थोड़ी ना फैज लोगे, हमें भी लेना। शाह साहब लिखते हैं, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब फतवा रज़विया में ये फतवा मेरे पास रखा हुआ, आप मैं आप लोगों को भेज दूँ। सवाल हुआ, ये सफ़र मुज़फ़्फ़र का सवाल 1308 हिजरी 22-24 सफ़र है और ये रिसाला पूरा फाजिल बरेली ने लिखा है। फतवा रज़विया आलियुल इफ़ादा फ़ी ताज़ियतिल हिंद व बयान शहादा, बड़ी इफ़ादे वाली बातें जो हिंदुस्तान के ताज़िये के लिए हैं और शहादत के बयान में है। ये रिसाले का और ताज़ियादारी का शरई हो, ये मौलवियों ने लिख दिया जो तर्जुमा किया। अब जवाब ये है, अल जवाब पूछा गया किसी से कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि ताज़ियादारी का क्या हुक्म है। ये कोई पूछ रहा है और मौलाना अहमद रज़ा साहब फाजिल बरेली जो मसला के आला हजरत वालों के मानने वाले उन लोगों के लिए बात, आप लोगों के लिए नहीं, आप तो मुशाहिदे वाले हैं, दलील वालों के, और ये उनकी दलील को न मानो। कहते हैं अल जवाब, ताज़िये की असल इस कदर थी कि रोज़ाए पुरनूर, अल्ताफ सुने, हुजूर शहजादाए गुलगोए कबा हुसैन शहीद जुल्म व जफा, हुसैन शहीद जुल्म व जफा, सलावतुल्लाह ताला व सलामुहु अला जद्दिहिल करीम व अलैहि, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला जद्दिहिल करीम करके करते हैं, हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसाला और गैर इसाला दोनों चाहिए। आपने क्या लिखा है, सलावतुल्लाह किस पर, हुसैन पर, ताला व सलाम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला जद्दिहिल करीम व अलैहि, आप पर और आपके जद्द की सही नकल बनाकर, ताज़िये की सही नकल यानी ताज़िया बनाकर, बनियत तबर्रुक, ये इनके अल्फाज, मेरा एक जुमला एक लफ्ज़ मेरा नहीं, बनियत तबर्रुक बनाकर
मकान में रखना उसमें कोई शरान हर्ज नहीं। मकान में ताजिया असल रोजे की बनाकर जरी बनाकर ताजिए का घर में रखना इसमें कोई शरई कबाहत नहीं है, इससे तबर्रुक लिया जा सकता है। सुभान अल्लाह। आगे कहते हैं कि तस्वीर व मकानात व गैर जानदार की बनाना रखना सब जायज़ है और ऐसी चीज़ें के मुअज़्ज़माने दीन की तरफ मंसूब होकर अज़मतें पैदा करे उनकी तमासिल बनियत तबर्रुक पास रखना कतअन जायज़ है। सुभान अल्लाह। इन तबर्रुकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे लिखते हैं जैसे नालेन पाक को हम सरों पर रखते हैं, टोपियों पर लगाते हैं, ऐसे ही जरिए हुसैन अलम हुसैन ताज़िया हुसैन को अपने घर में रखना तबर्रुकन उससे बरकतें लेना, नियत करना, दुआ करना सब जायज़। सुभान अल्लाह। अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें हराफियाँ आ गई कि लोग अलग अलग तरीके इख्तियार कर गए, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मतलब जो है नमाजें छोड़ता है, जब अजान होती है तो उस वक्त जलसा शुरू हो जाता है, उस वक्त ताज़ियादारी शुरू कर देते हैं। तो कौन सा दुनिया में ऐसा शख्स है जो इस चीज़ को गलत नहीं किया? ये जो आवारिज हैं जो इसके साथ लगाए गए हैं कि हम नमाज छोड़ दें, हम इस वक्त पर जो है बदफेली में मुब्तला हो जाए या गैर शरई चीज़ें करने लगे, तो ये तो हराम है, इससे ताज़िया का हराम हो गया। भाई कमाल की बात तो ये है कि आपने जिन मस्जिदों को और मदरसों को ज़कात से बनाया उसमें नमाज भी जायज़, तालीम भी जायज़। बात तो ये है कि कुरान में आपकी तरफ ज़कात देने का कोई हुक्म नहीं है। तरह हम आपको नहीं दे सकते ना सबका दे सकते, कुरान से दलील लाओ। मौलवी ने कहा कि हमारे मदरसे में चंदा दे दो, तो वो कोई चीज़ नहीं। चंदा, ज़कात, सदका, फितरा जी फी सबीलिल्लाह जो मफरूज़ा फर्ज जो है वो ज़कात मदरसे या मस्जिद में तामीर कराने के लिए वहाँ आपकी नमाजें भी जाए, वहाँ आपका कुरान पढ़ाना भी जाए, वहाँ तफसीरें भी जाए, वहाँ हमारा इस हलाल पैसे का वो ताज़िया जो नमक हलालों ने बनाया है होना चाहिए। आप सारी हराम कारियाँ करके नमक हलाल जी, और हम हलाल पैसों से हलाल शय को मुतबर्रक रोज़ा हुसैन को बनाकर अपने लिए दुआ के तबर्रुक को नाजायज़। तो पहला हुक्म आप पर, दूसरा पहले आप अपने जितने मदरसे हैं उनको गिरा, मस्जिदें हटा, हम फिर ताज़िया करें। और अगर आप ज़कात से चंदे जमा करके जी मदरसे और मस्जिद तामीर करा सकते, तो हमारे हलाल पैसे से ताज़िया अगर चल रहा है तो हमारा इससे नियत हासिल करना तबर्रुक की जायज़ है। और मौलाना ने ये बात लिखी है, जायज़ है। मुरव्वजा ताज़ियादारी जो शरई उमूर जिसमें ध्यान नहीं रखे जाते हैं, जो आजकल के नए लड़के हैं, जीन्स वीन्स सब है, ये हराम। इसके आप लोगों को भी तमीज़ रखनी, अदब रखना है कि जिस बारगाह में हम हाजिर हो रहे हैं हमारे वालिदैन की बारगाह भी सब कुर्बान है, हमारे वालिदैन भी सब कुर्बान है। ये भी शख्सियत की बारगाह है और ये इस वक्त हाजिर हो रहे हैं हम कि जिस वक्त इन पर जुल्म और जफा हुआ, जिस वक्त इन पर हमें रोना है, तो उस वक्त हमारे घर में कोई मैयत उठे तो हम कैसे उठाएंगे? हमारे घर में कोई मैयत उठे, हमारे बाप की, हमारे वालिदा की, हमारे दादा की, हमारी दादी, हमारे नाना की, हमारे, क्या हम उसमें शोर करें? क्या उसमें नमाज हम उसमें और अल्लाह की तरफ राग़िब हो? ये समझना है कि ये उम्मत के बाप का जनाजा है, यह उम्मत के रहबर का जनाजा है, ये साक़िए कौसर का महफाना है, ये ताज़िया हुसैन इब्न अली का। आप इस चीज़ का मजबूत खातिर रखें। शरई उमूर की वजह से मौलवी को बात मिलती है वो करता है, ना करें। और साथ ही साथ मैं अपने आप को कोई आलिम दीन या मुफ्ती, हम लोगों को तो मना है ये बातें करना से कि आप इल्म दीन भी हासिल कर लें तो समझ लें कि अल इल्म हिजाबुल अकबर, इल्म तो पहला हिजाब है, इल्म तो पहला हिजाब है, इसके बाद इरफान है।
یہ حجاب ڈلے گا تو تم کھولو گے، مشاہدے ہوں گے، حجاب اٹھانے کی کوشش کرو گے۔ علم حجاب اٹھاتا نہیں، حجاب گراتا ہے۔ حجاب اٹھتا ہے نسبتوں سے، سبحان اللہ، حجاب اٹھتا ہے اہل بیت کی عظمتوں سے، ان کی مودت سے، اور اس دروازے پر عرفان کے اور اس دروازے پر علم کے اور حکمت کے آنے سے چوروں کی طرح دیواروں پر کھنگال کے نہیں آنا، دروازے سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو معاملات خانقاہوں میں، ہمارے زاویوں میں مسند نشین، گدی نشین اور جتنے حضرات سجادگان کے متولیان، ان کو یہ چاہیے کہ جب ہم یہ سب دیکھ چکے کہ ہمارے اوپر کیسے کیسے اعتراضات ہو رہے ہیں، کیسی کیسی ہماری جو دست و گریبان ہو رہا ہے، اعتراض سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اعتراض، دشمنی، عداوتیں، بغض و حسد و اناد، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ اہل بیت کی سنت میں اگر کوئی اپنی گردن کٹاتا ہے تو شہید۔ سبحان اللہ، بے شک، کیوں ڈرنا ہے؟ ڈر نہیں رہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم جس باب العلم کے ماننے والے، علم سے خالی نہیں ہو سکتے۔ ہم جس تقویٰ اور طہارت کی امامت کو ماننے والے ہیں، امام کو ماننے والے ہیں، اس تقوی و طہارت سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم جو شرع نے جن چیزوں کو جائز کہا ہے ان کی پابندی، اور جن چیزوں کے حکم دیا ان کی پابندی، اور جن کو ناجائز کہا ہے، جن کو حرام قرار دیا، ان سے بچنا۔ حسینیت مطلب آوارگی نہیں ہے، حسینیت مطلب جو ہے یگانگی ہے، حسینیت مطلب جنون ہے۔ حسینیت کو آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، تو خانقاہوں میں علوم کی بیداری اور تقوی کی بیداری ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں درسگاہیں نہیں ہوتی تھی۔ درسگاہوں میں جو بڑے بڑے مفتی بنتے تھے وہ پہلے آ کے پیر صاحب سے حاصل کرتے تھے جو انہیں عرفان حاصل کرنا ہے، اس کے بعد فنا و بقا کا علم لیتے تھے۔ یہ سب میخانوں میں مشائخ کے پاس تھا۔ مشائخ اٹھ گئے، اس لیے اٹھ گئے کہ ان کے پاس علم ظاہر نہ رہا، تقویٰ نہ رہا، الگ الگ شغل پسندی، لڑائی کے تماشے اور یہ دنیا داری اور شکم پرستی مولوی سے زیادہ پیر میں ہے، مولوی سے زیادہ پیر میں ہے۔ جو باطل پیر ہے اور پھر وہ اپنے لیے علی کا شجرہ نہ لگائیں، کیونکہ وہ احساس نہیں کر رہے علی کے شجرے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خانقاہوں میں علم و عمل کی شمع روشن کریں۔ یہ وہ شمع ہے جس کے وارث مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ یزیدی ٹولہ، یہ وہ جہالت اور بدبختی اور باطل کے شمع ہے، ایسی شمع ہے جو ہمیشہ گمراہ رہے گی، ہمیشہ باطل پر رہے گی، ہمیشہ لا علم رہے گی۔ ظاہری علم ہم کو لینا پڑے گا، ہمیں انقلاب خانقاہوں میں برپا کرنا پڑے گا، ہمیں تقویٰ اور طہارت کی جو ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے رسم خانقاہوں میں، اس کو پھر سے زندہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہ معاملات اگر اس طرح چلیں گے تو یہ آج مولوی، کل مولوی کوئی آئے گا، پھر تیسرا کوئی، آپ پر ہمیشہ احتساب ہوتا رہے گا۔ بہتر ہے کہ خود احتساب ہی کر لیں، خود اس وقت کھڑے ہو جائیں۔ اور امت کو اس وقت سخت رہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ پیر میخانہ۔ اس قدر کیوں ہجوم ہے پیر میخانہ کی؟ فقط یہ بات کہ پیر میخانہ ہے مرد خلی، آپ کو اخلاق، آپ کو جو ہے امت کی رہبری اور امت کی سربری کے لیے آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ دارالعلوم اور فتویٰ کی جگہوں سے یہ کام نہیں ہو سکتے، دارالفتاء سے یہ کام نہیں ہوں گے، مسجدوں سے بھی یہ کام نہیں ہو سکتے۔ صرف خانقاہوں کو، درگاہوں کو غیر مسلمان اپنی ادب کی نظر سے دیکھتے، اور وہ چاہتے ہیں ہمیں کلمہ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، کلمہ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، اور نہ ہی ایمان کی حفاظت کسی مولوی نے کی۔ جو یہ کہتا ہے وہ غلط ہے۔ کلمہ بھی اولیاء اللہ نے پڑھا ہے، ایمان کی حفاظت بھی اولیاء اللہ نے پڑھا ہے۔ آپ کے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ ایمان کی حفاظت کرو، اور اگر آپ میں قلم کی طاقت ہے تو آؤ جوڑو مسلمانوں کو، آؤ بلاؤ غیر مسلمانوں کو، دعوت دو، تزکیہ کرو، دو ان کو درس۔ یہ صرف اولیاء اللہ کا خاصہ ہے، پیر کاملین کا خاصہ ہے کہ وہ
آئے اب اس جگہ پر جو ہمارے قدیم دستور ہیں، جو ہمارے ماضی، جو ہمارے روشن ماضی ہے، اس کو پھر زندہ کر، خانقاہوں سے نکل کر ادا کر رسم شبیری کہ فقط فقر خانقاہی ہے اندو ہو دل کی۔ آمین آمین یا رب العالمین و علینا السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔